بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ پرانے زمانے میں سیب کا ایک درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ایک چھوٹا سا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ آنا اور اس درخت کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو لڑکے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا۔ ایک روز وہ نوجوان اس درخت کے پاس آیا۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے کہا، میں اب بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا۔ مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہیں تم اسے بیچ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے۔ وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سب سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد جب نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت مایوس ہو گیا۔ ایک دن وہ نوجوان آیا، اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ درخت بہت خوش ہوا اور اس نے نوجوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس نوجوان نے انکار کر دیا، میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کنبے کے لیے کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس ہے لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے دیکھ کر درخت خوش تھا، لیکن اس وقت کے بعد وہ نوجوان واپس نہیں لوٹا تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہ شخص آیا۔ اسے دیکھ کر درخت خوش ہو گیا اور حسب عادت اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا، میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا آپ مجھے کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس سے تم دور تک کا سفر طے کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر پر نکل پڑا اور کافی زمانے تک نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص آیا۔ درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے لیکن میرے پاس تم کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں بچا جو میں تم کو دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت نہیں۔ درخت نے کہا، میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس نے کہا، اس پر چڑھنے کی اب میری عمر نہیں رہی۔ درخت کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہے۔ اس وقت آدمی نے کہا، اب مجھے زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر میں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کے میں تھک چکا ہوں، پرانے درخت کی ٹیک لگانے اور آرام کرنے کی سب سے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھ کر آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، وہ بچہ آپ خود ہے اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہے۔ درخت والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے میں کمی نہیں کرتے، جو ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔ یقین کیجئے، میں نے دنیا میں والدین سے پیارا کوئی رشتہ نہیں دیکھا۔
والدین وہ ٹھنڈا سایہ ہے جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم دنیا کے تمام دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ جب یہ سایہ نہیں رہتا تب ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ دوستو، جن کے والدین حیات ہے ان کی قدر کیجئے، ان کے سائے میں بیٹھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، کیونکہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم بچے تھے تو ہمیں اپنے والدین نے کیسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، کیسے ہمیں دھوپ میں کام کر کے پال پوس کر بڑا کیا۔ آج ان کو ہماری ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو پورا کیجئے، ان کو وقت دیجئے۔ صرف ضروریات پورا کرنا ہی کافی نہیں رہتا، ان کے ساتھ وقت بتائیے، اور ان کو آپ کے وقت کی خاص ضرورت ہے۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت پچھتاوا ہوگا۔ یقین کیجئے، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان بہت تنہا رہ جاتا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی انسان کو اپنے والدین کی یاد آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔